الفتوحات فی عہد معاویہ بن ابی سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حالات پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ان کی خلافت کے دور کو۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان کے زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں، اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے جو داخلی جو نشاطات رہے، داخلی جو کارنامے ہیں وہ کیا رہے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم خارجی کارنامے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو فتوحات ہوئے تھے وہ کیا تھے۔ بہت ہی مختصر کتاب ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے تاریخ پر سطحی نظر ڈالنے کے لیے۔ باقی تفصیلات ہم جاننا چاہیں تو بہت سی کتابیں ہیں جن کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کو جاری رکھنے اور فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانے اور اسلامی دعوت کو پہنچانے کی جو اسکیم ہے جاری تھی اس سے پہلے خلافت راشدہ کے دور میں، اس کو انہوں نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی صف بندی کی تاکہ پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر کاہلی پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ دور ہو جائے۔ تو ان مقاصد کے تحت انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک یہ کہ جہاد کی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے، فتوحات کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ من انجازاتی فی ذالک، اس سلسلے میں ان کے جو انجازات ہیں، جو کارنامے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ما وراء النہر، بلاد ما وراء النہر میں انہوں نے فتوحات میں توسیع کی۔ بلاد ما وراء النہر، ما وراء النہر کے جو علاقے تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں فتح ہو چکے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہوا وہ یہ کہ اس میں مزید توسیع ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فوجیں مشرقی جانب آگے بڑھیں فتوحات میں وسیع کرنے کے لیے، تو جیحون جو نہر ہے اس کو انہوں نے پار کیا، بخارا کو، سمرقند کو اور ترمز کو، ان علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ یہ ماوران، اس کو بلاد ماوران نہر کہتے ہیں، نہر کے اس پار۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کارنامہ ہے وہ یہ کہ رومیوں کے حملے کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے شمال مغرب کی جو علاقے ہیں وہاں اکثر رومیوں کے حملے ہوتے رہتے تھے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روکنے کے لیے مسلمانوں کی فوجوں کو تیار کیا، اسلامی لشکروں کو تیار کیا، اور کئی مواقع پر ان کے حملوں کو انہوں نے روکا۔ اور ان حملوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک بحری بیڑا تیار کرتے، تو انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کیا جس میں 1700 کشتیاں تھیں، اور قبرص کے پاس جو ہے اس میں جو سب سے بڑا بحری بیڑا تھا اس کو تیار کیا۔ اور یہ کارنامہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور تیسرا کارنامہ ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لشکر بھیجا۔ بہت سی کوششیں ہوئی، بہت سی کوششیں اس سلسلے میں جاری تھیں۔ تو یہ جو ایک بڑا لشکر انہوں نے بھیجا تھا یہ 49 ہجری میں، 409 ہجری میں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر کس قدر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے کس قدر امیدوار رہتے تھے۔ اس معرکے میں قسطنطنیہ کی فتح کرنے کے اس کوشش کے اس معرکے میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، جس میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فوج کا جو انہوں نے اپنے پاس سے بھیجی تھی اس کا کمانڈر یزید کو بنایا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ جو اس جنگ میں موجود تھے انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس پر کسی قسم کی ناپسندیدگی کی محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے ولید کی عمارت میں جنگ میں حصہ لیا اور پوری خیر خواہی کے ساتھ مشورے دیتے رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ جو ہے مسلمانوں کا ایک بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ یہی وہ قسطنطنیہ کی حملہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمانوں کا جو پہلا لشکر
दुनिया पर हमला आवर होगा वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह तबारक ताला उनको माफ कर देगा। जो तो उस सिलसिले में उस वक्त यजीद कमांडर बनाया गया था, और यजीद ने इस मौके पर बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। वो खिलाबंद हो गए थे। कुस्तुनतुनिया ये पायतख्त था रोम का। कुस्तुनतुनिया रोम का पायतख्त था, उसको फतह करना ये जरूरी था मुसलमानों को मामून करने के लिए, मुसलमानों को महफूज करने के लिए। तो इसलिए इसकी कोशिश मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने की थी। और ये जो लश्कर गया था ये बड़ी तादाद बड़ा लश्कर था, लेकिन चूंकि वो किलाबंद हो गए थे तो 6 महीने तक मुहासरा जारी रहा। लेकिन मौसम चूंकि साजगार नहीं था, सख्त सर्दी थी, बारिशें थी, मुसलमानों के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई, तो इसलिए मुसलमान वापिस हो गए थे। और इसी मौके पर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यहाँ इंतकाल हुआ था, और वहाँ उनकी तदफीन हुई थी इन्हीं इनके फसी दीवारों के पास। इनकी जो खिला की दीवारें हैं कुस्तुनतुनिया की, उन्हीं दीवारों के पास। तो इसको फतह नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फिर भी कोशिशें की, कई मरतबा उसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में फतह हुआ। इस मौके पर वो फतह नहीं हो सका। इसी तरह अफ्रीकिया की फतह, क्योंकि अफ्रीकिया में बहुत से फितने थे, अफ्रीकिया को दोबारा फतह किया। अफ्रीकिया में फितने बहुत ज्यादा थे, और रोमियों का इसमें बहुत बड़ा दखल था, क्योंकि शुमाली अफ्रीकी मुसलमानों के कंट्रोल में आने से पहले ये रोमियों की सल्तनत का हिस्सा था। इस वजह से उनकी वहाँ पूरी तरह मदद जारी रहती थी रोमियों की अफ्रीकियों को, ताकि मुसलमानों से वो जंग करें। तो मुसलमानों के लिए अफ्रीकिया में मुश्किल पेश ये आ रही थी कि मुसलमान उसे फतह करते, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर वो उनके हाथों से निकल जाता। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फिर उसे दोबारा फतह किया, और इसके लिए मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने उक़बा बिन नाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था। 10,000 का लश्कर था। वो ताबी है, बहुत अफजल ताबी है उक़बा बिन नाफ़ी रहमहुल्लाह। तो 10,000 के लश्कर के साथ शुरू में उनको भेजा था। तो वो अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में वो दाखिल हुए, और बर्बर की एक बड़ी तादाद, वहाँ के बाशिंदे बर्बर, उनकी बड़ी तादाद उनकी फौज में शामिल हुई। और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की वफात के बाद भी उक़बा बिन नाफ़ी रहमहुल्लाह यजीद के दौर में भी फतूहात का सिलसिला जारी रखते रहे। अफ्रीका में शुमाली अफ्रीका को पूरी तरह उन्होंने फतह कर लिया, यहाँ तक कि वो समंदर के किनारे पहुंच गए थे, और वहाँ उन्होंने कहा था कि आय अल्लाह, अगर ये समंदर नहीं होता तो मैं शहरों और मुल्कों में तेरे रास्ते में जिहाद करते हुए आगे बढ़ता। ये फतूहात है जो कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वाक़ई हुई। उसके बाद आइए विलायत यजीद की वली अहदी। यजीद की वली अहदी खुलफाए राशिदीन के दौर में खलीफा बनाने का जो काम था वो मुख्तलिफ रहा हर दौर में। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने सहाबा के मशवरे से अपनी ही खिलाफत, अपनी ही जिंदगी में उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब कर दिया था, जो इस उम्मत के सबसे बेहतर शख्स थे। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हसनात में शुमार की जाती है। और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने एक मजलिस शूरा बना दी थी, और उस शूरा ने बइत्तफ़ाक़ आरा ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया था। और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के इज्मा से खलीफा बने थे, उम्मत के इज्मा से वो खलीफा बने थे। और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में हम जानते हैं कि हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खिलाफत की बागडोर अपने हाथों से मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले कर दी थी। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे। इसमें आम तौर पर मुशावरत होती थी, और फिर मुसलमानों की जो उमूमी मसलहत है इसको पेश नज़र रखा जाता था। लेकिन जहाँ तक यजीद की वली अहदी का सवाल है, तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने इस सिलसिले में एक नया तरीका इख्तियार किया, और उलमा ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के लिए इस सिलसिले में उज़ुर बयान किया है वली अहद के यजीद की वली अहदी के सिलसिले में। और एक मुसलमान का यही ताल्लुक होना चाहिए, मुसलमान का यही तरीका होना चाहिए
کہ وہ اس سلسلے میں جو اچھا گمان ہو سکتا ہے جہاں تک ہو سکے اس اچھے گمان پر اس کو محمول کرے. تو اس کے اسباب کیا ہیں جو علماء نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے ولی عہد بنانے کے سلسلے میں جو انہوں نے ان کے لیے عذر تلاش کیا، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جانتے تھے کہ صحابہ اور صحابہ کے بعض ابنا یہ یزید سے افضل ہیں اور بہتر ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یزید صحابہ سے یا پھر صحابہ کے بیٹوں سے افضل ہے، بلکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یزید سے افضل ہیں صحابہ کرام اور ان کے اولاد. اور دوسری یہ کہ خلافت کے جو مستحقین تھے وہ بہت زیادہ تھے. شیخ صاحب اس میں جو لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 1 جو آپ نے بتایا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ بہتر ہیں دوسرے صحابہ کے بیٹے، لیکن آگے لکھا ہے وہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ مناسب ہے خلافت کے لیے. اوکے، جزاک اللہ. اس کو ایک دفعہ اور ترجمہ کر دیجئے شیخ صاحب. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ صحابہ اور ان کے بچے یہ ان کے بیٹے یزید سے افضل ہیں اور خلافت کے لیے زیادہ موضوع ہیں. یعنی مطلب ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ یزید افضل ہے، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ افضل وہ لوگ ہیں صحابہ کرام اور ان کی اولاد. یہ اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو جو اچھی طرح مانتے بھی تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ خلافت کے جو مستحقین تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کئی ایک مستحقین تھے. تو معاویہ کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی صحابہ تھے، ان کی اولاد تھیں، ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کہ خلافت کے مستحق تھی. تو چونکہ مستحقین جو تھے وہ بہت زیادہ تھے اور ان کے اختلاف کے اور ان کے آپس میں تنازع پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اور پھر اس کا بھی اندیشہ تھا کہ اس بہانے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جائیں گے اور وہ فتنے کو جو ہے ہوا دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. یہ دوسرا سبب تھا. دوسرا سبب یہ تھا کہ خلافت کے مستحقین بہت زیادہ تھے، تو انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنازع و اختلاف پیدا ہو جائے اور اعدائے دشمن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر فتنے کو ہوا نہ دے دے. تیسرا جو سبب تھا وہ یہ کہ یزید جنگی اور سیاسی تجربہ رکھتا تھا، خوب سیاسی اور جنگی تجربہ رکھتا تھا، اور اس تجربے کو اس نے واضح کیا تھا خصوص دنیا کے حملے کے موقع پر. اس کو فتح العرب کہا جاتا تھا، یزید کو فتح العرب، عرب کا جوان کہا جاتا تھا، ان کارناموں کی وجہ سے جو خصوص دنیا کے اس حملے کے موقع پر اس نے انجام دیے تھے. تو یزید کے اندر جو خرابیاں تھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خوبیاں تھیں اس میں سے خوبی یہ تھی کہ جنگ میں اور سیاسی امور کے سلسلے میں اس کے پاس تجربہ تھا، اور وہ یہ کہ بنو امیہ اور شام والے اس کی خلافت پر متفق تھے. اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ اور شام والے یزید کے سوا کسی اور کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، چاہے وہ قوت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کو مجبور کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اس بات کا انہیں اندازہ تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے گا تو شام والے اور بنو امیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کرے، اور اس کا پورا امکان تھا. تو انہوں نے ان تمام اسباب کے تحت، ان تمام اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے فتنے شروع ہو جائیں اور مسلمانوں کے خون پھر دوبارہ بہنے لگیں، خاص طور پر اس وقت جبکہ 20 سال سے ملک میں استقرار ہو چکا ہے، اسلامی مملکت میں 20 سال سے امن و امان قائم ہو چکا ہے. تو ان تمام اسباب کے تحت انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، گر گرا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ممبر پر انہوں نے کہا تھا کہ اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لأنہ فیما اراہ اہلا فتمم لہ ما ولیتہ. اے اللہ تبارک تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ولی کو اس لیے والی بنایا ہے کہ اس لیے میں اس کا اہل دیکھتا ہوں، اس کا اہل محسوس کرتا ہوں،
تو جو میں نے اسے ولایت دی ہے اسے اس کے لیے مکمل کر دے. وَإِن كُنتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تَتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ. اور اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے صرف اس سے محبت کی وجہ سے اسے والی بنایا ہے تو جو میں نے والی بنایا ہے اس کو مکمل ہونے مت دے. کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر سامنے کہتے تھے. روافض اور شیعہ جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اور جو خیالی باتیں اپنی طرف سے بنا کر یزید کی وحی حدیث کے سلسلے میں لوگوں کے اندر وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ پھیلا چکے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے تحدید کے ذریعے باقاعدہ دھمکی دے کر صحابہ اور ان کے بچوں سے جو ہے قتل کی دھمکی دے کر بیعت لی تھی کہ اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو قتل کیے جائیں گے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ نے بیعت کر لی تھی سوائے 2 کے. 3 تھے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا. تو لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے بیعت کر لی. لیکن یہاں 2 کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، آخری تک بھی بیعت نہیں کی. تو سوائے 2 صحابہ کے سب نے بیعت کر لی تھی. وہ 2 صحابہ کون تھے؟ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ ان کا اجتہاد تھا. یہ دیکھیے اچھے گمان پر محمول کرنا، خلافت کے طلب میں انہوں نے اس طرح نہیں کیا. حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت کے طلب میں انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کا اجتہاد تھا. اسی طرح ہم اس کو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد کہیں گے یزید کے بارے میں. دونوں طرف اجتہاد ہے. جب ہم اس کو اجتہاد پر معمول کرتے ہیں تو اس کو بھی اجتہاد پر معمول کریں گے، جب اسے اجتہاد پر معمول کرتے ہیں تو اس کو بھی اجتہاد پر معمول کریں گے. تو انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بیعت نہیں کی، لیکن اس اجتہاد کا جو نتیجہ نکلا اس سے جو ہے بہت زیادہ خون ریزی ہوئی اور اس سے مسلمانوں کو واقعی کافی نقصان ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی. ان کا بیٹا یزید اس موقع پر نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ روم کے علاقے میں قسطنطنیہ کے حصار میں موجود تھا. جب وہ اپنے والد کی خبر یزید کو ملی تو وہ آیا اور ان کی خبر پر نماز پڑھی تھی. جیسا کہ معلوم ہو کہ اگر کوئی نماز میں حاضر نہیں سکے تو خبر پر جا کر نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. صحابی، بڑے صحابی، مجاہد، بڑے مجاہد اور بہت زیادہ حلم والے اور بڑے سردار اور مضبوط ایمان والے صحابی. تو یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو باب ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہاں ہم لوگ رکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہ اسئلہ و تطبیقات پڑھیں گے. اگر آپ اس کو اپنی طور پر حل کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو ہم لوگ اسی طرح رکھ کر آگے بڑھیں گے. امتحان اسی میں سے آئیں گے. امتحان جو بھی ہوگا وہ انہی سوالات میں سے آئے گا جو کہ کتاب میں موجود ہے. اس کو آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے. انشاءاللہ اگر آئندہ پڑھنا پڑا تو آئندہ ہفتہ ہم لوگ پڑھ لیں گے، کیونکہ اب تو 9 بج گئے. اس کو پڑھتے جاؤں گا، آپ لوگ اس کو حل کریں گے آئندہ بار انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے ذریعے حل ہو جائے. تو ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.